سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمرہ یوسف سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ قومی اسمبلی نے عزم ظاہر کیا ہے کہ پوری پاکستانی قوم بھارت کی کسی بھی مہم جوئی کا بھرپور جواب دینے کے اپنے عزم پر متحد ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں صف اول کے ممالک میں شامل ہے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پہلگام واقعے میں پاکستان کو ملوث کرنے کی بھارتی کوشش کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کے وزیر نے ابھرتی ہوئی سرسبز معیشت کے لیے نوجوانوں کی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ پاکستان ریلوے نے عوام کو سفر کے دوران اعلیٰ معیار کی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے 5 لگژری سیلون کوچز کا آغاز کیا ہے۔ پاکستان سپر لیگ میں اسلام آباد یونائیٹڈ اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کے درمیان میچ کل راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ قومی اسمبلی نے پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد پیدا ہونے والی علاقائی صورتحال اور بھارت کے اشتعال انگیز اقدامات پر بحث جاری رکھی۔ ارکان پارلیمنٹ نے اس عزم کا اظہار کیا کہ پوری قوم بھارت کی کسی بھی مہم جوئی کا بھرپور جواب دینے کے عزم پر متحد ہے۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطاءاللہ تارڑ نے بحث میں حصہ لیتے ہوئے کہا کہ پاکستان بھارت کے ساتھ اگلے محاذ پر اطلاعاتی جنگ بھی لڑ رہا ہے۔ انہوں نے ایوان کو بتایا کہ بھارت نے ہمارے اکاؤنٹس بلاک کر دیے ہیں اور پاکستان نے ایڈورٹائزنگ ایئر ٹائم خرید کر جیو ٹیکنگ کے ذریعے بھارتی یوٹیوب چینلز پر اپنی مسلح افواج کا ایک گانا چلا کر اس کا بھرپور جواب دیا۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ ہم عالمی برادری کے سامنے بھارت کے جھوٹے بیانیے کو بے نقاب کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے بھارت کو سفارتی محاذ پر بھی شکست دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان صف اول کا ملک ہے۔ انہوں نے اس جنگ میں پاکستان کے نقصانات کا بھی ذکر کیا۔ عطاءاللہ تارڑ نے کہا کہ ہمارے پاس پاکستان میں بھارت کی ریاستی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کے ناقابل تردید اور ٹھوس شواہد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت سکھوں کے قتل عام میں بھی ملوث ہے۔ اس سے قبل بحث میں حصہ لیتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ دہشت گردی کو اپنی خارجہ پالیسی کے ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا بند کرے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت غیر قانونی طور پر اپنے زیر قبضہ جموں کشمیر میں دہشت گردی کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نہ صرف ہماری سرزمین پر پراکسیز کے ذریعے دہشت گردی کر رہا ہے بلکہ وہ سری لنکا سے لے کر کینیڈا اور دیگر ممالک میں بھی خون ریزی کر رہا ہے۔ چیئرمین پی 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 نے کہا کہ پہلگام واقعے میں پاکستان کا کوئی ہاتھ نہیں، کیونکہ ہم دہشت گردی کو فروغ نہیں دیتے بلکہ ہم دہشت گردی کا شکار ہیں۔ وزیر برائے امور کشمیر و گلگت بلتستان انجینئر امیر مقام نے کہا کہ پوری قوم بھارت کی کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے اپنے عزم پر کاربند اور متحد ہے۔ اعجاز الحق نے اپنے کلمات میں بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی مظالم اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کو اجاگر کیا۔ بحث میں سحر کامران، عبداللطیف، فاروق ستار، بیرسٹر گوہر علی خان اور اسد عالم نیازی نے بھی حصہ لیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ایجنڈے میں شامل پاک بھارت کوسچن کے معاملے پر بند کمرے کا مشاورتی اجلاس ہوا۔ یہ اجلاس میں علاقائی سلامتی کی بگڑتی ہوئی صورتحال، پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی اور بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کی صورتحال پر غور کے لیے پاکستان کی درخواست پر بلایا گیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ارکان نے کشیدگی کم کرنے اور فوجی محاذ آرائی اور تنازع کو روکنے اور مسائل کے پرامن حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری پر زور دیا۔ بعد میں اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نمائندے عاصم افتخار نے ایک پریس اسٹیک آؤٹ میں کہا کہ پاکستان باہمی احترام اور مساوی خود مختاری کی بنیاد پر مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے بھارت سمیت تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ پرامن اور تعاون پر مبنی تعلقات کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے پہلگام واقعے کی آزادانہ، شفاف، غیر جانبدار اور مستند تحقیقات پر بھی زور دیا ہے۔
عاصم افتخار نے کہا کہ پاکستان نے پہلگام دہشت گرد حملے میں پاکستان کو ملوث کرنے کی بھارتی کوشش کو یکسر مسترد کر دیا، جس کی پاکستان اور کونسل کے تمام ارکان نے مذمت کی ہے۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ نے کہا ہے کہ بھارت کے جنگی جنون اور بالادستی کے رجحان نے علاقائی امن و استحکام کو خطرے سے دوچار کر دیا ہے۔ واشنگٹن ڈی سی میں پاکستانی سفارت خانے میں نامور امریکی تھنک ٹینک کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سندھ طاس معاہدے کے بارے میں بھارتی حکومت کا یک طرفہ فیصلہ اس کی شرائط کے منافی ہے۔ انہوں نے پہلگام واقعے کی خاص طور سے اقوام متحدہ کی سرپرستی یا بڑی عالمی طاقتوں کی شمولیت کے ساتھ غیر جانبدار، قابل اعتماد اور آزادانہ تحقیقات کرانے کے پاکستان کے مطالبے کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے امریکہ، سعودی عرب، ایران اور دیگر ممالک کی حکومتوں کی طرف سے امن کے قیام کی حمایت پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ پہلگام فالز فلیگ آپریشن میں ناکامی کے بعد بھارت کا بلوچستان میں بڑی دہشت گردی کا منصوبہ بے نقاب ہو گیا ہے۔ مصدقہ انٹیلیجنس ذرائع کے مطابق بھارتی بدنام زمانہ خفیہ ایجنسی را نے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں اپنی پراکسیز کو متحرک کر دیا ہے۔ را کے دہشت گردی کے منصوبے کے مطابق BLA، فتنۃ الخوارج اور غیر قانونی افغانیوں کو گوادر، کوئٹہ اور خضدار میں دہشت گردی کی کارروائیاں کرنے کی ہدایات دے دی گئی ہیں۔ انٹیلیجنس ذرائع کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کی اس مذموم سازش کو ناکام بنانے کے لیے قانون نافذ کرنے والے ادارے متحرک اور سرگرم ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی اور ماحولیاتی رابطے کے وزیر مصدق مسعود ملک نے ماحولیاتی انصاف کے لیے عالمی تعاون پر زور دیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں دوسری پاکستان ایکسپو برائے ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن 2025 سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کی متاثرہ آبادیوں کی برداشت کی تعریف کی اور وسائل کے ساتھ انہیں بااختیار بنانے میں NDMA کے کردار کو سراہا۔ شمسی توانائی کے برآمدات میں چین کی قیادت اور ماحول دوست توانائی کی طرف منتقلی کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے بھارت ابھرتی ہوئی سرسبز معیشت میں پاکستانی نوجوانوں کی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کی ضرورت پر زور دیا۔ اپنے کلمات میں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک نے ناگہانی آفات سے متعلق خطرات کو کم کرنے کے لیے مستقبل کی تیاری کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے مانسون کی بارشوں اور موسم سرما کی دھند اور کوہر سمیت موسمیاتی ناگہانی آفات کی پیشگوئی کی حکمت عملیوں پر روشنی ڈالی۔ پاکستان ریلویز نے اعلان کیا ہے کہ اس کی 5 لگژری سیلون کوچز اب عوام الناس کی بکنگ کے لیے بھی دستیاب ہوں گی، جو پہلے اعلیٰ سرکاری عہدیداروں کے لیے مختص تھیں۔ ریلویز کے ترجمان کے مطابق اس اقدام کا مقصد عام شہریوں کو اعلیٰ معیار کی سفری سہولتیں فراہم کرنا اور ریلوے کے موجودہ وسائل کے استعمال کو بہتر بنانا ہے۔ 5 لگژری سیلون جو اس سے پہلے وزیر اعظم، وفاقی وزراء، چیئرمین پاکستان ریلویز، چیف ایگزیکٹو آفیسرز اور انسپکٹر جنرل ریلویز کے زیر استعمال تھیں، اب ان کو بک کرنے کے خواہاں کسی بھی عام مسافر کے لیے دستیاب ہوں گی۔ پاکستان ریلویز نے لگژری سیلونز کے کرائے انتہائی کم رکھنے کا فیصلہ بھی کیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ عوامی رسائی کو یقینی بنایا جا سکے۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور عمان کے کونسل جنرلز نے آج کراچی میں سندھ کے گورنر کامران خان ٹیسوری سے الگ الگ ملاقات کی۔ ان ملاقاتوں میں 2 طرفہ تعلقات، باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سندھ سے سینٹ کی خالی عام نشست پر ضمنی انتخاب کے لیے پولنگ سندھ اسمبلی کراچی میں جاری ہے۔ پولنگ کا عمل صبح 9 بجے شروع ہوا اور بغیر کسی وقفے کے سپہر 4 بجے تک جاری رہے گا۔ پاکستان سپر لیگ میں اسلام آباد یونائیٹڈ اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کے درمیان میچ کل راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ میچ رات 8 بجے شروع ہوگا۔ ریڈیو پاکستان آج سپہر 4:05 پر اپنے قومی نشریاتی رابطے پر دمے کی بیماری کی روک تھام کے عالمی دن کے سلسلے میں ایک انٹرویو نشر کرے گا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے، تاہم جنوب مشرقی سندھ، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں چند مقامات پر تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 32 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 35، کراچی 37، پشاور اور گلگت 34، کوئٹہ 27، مری 18، مظفر آباد 28، سری نگر 22، جموں 31 اور لیہ 8 ڈگری سینٹی گریڈ۔
آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ قومی اسمبلی نے عزم ظاہر کیا ہے کہ پوری پاکستانی قوم بھارت کی کسی بھی مہم جوئی کا بھرپور جواب دینے کے اپنے عزم پر متحد ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں صف اول کے ممالک میں شامل ہے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پہلگام واقعے میں پاکستان کو ملوث کرنے کی بھارتی کوشش کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ پاکستان سپر لیگ میں اسلام آباد یونائیٹڈ اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کے درمیان میچ کل راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں تجزیوں کے لیے آئی ہماری ویب سائٹ radio.ui.pk پر اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔